درس قرآن سنیے، دا وائس آف اسلام۔ درس قرآن دوسروں کو پہنچائیے، صدائے اسلام UK۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، گھروں میں سننے والی مسلمان ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الاعلیٰ 30واں پارہ، اس کی ابتدائی آیت نمبر 13 تک تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ سورہ الاعلیٰ سورت کا نام جو ہے، اس کی پہلی جو آیت ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں لفظ اعلیٰ آیا تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی اعلیٰ رکھ دیا گیا۔ اس سورت مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر صرف ایک رکوع ہے، اور اس سورت کے اندر 19 آیات ہیں اور 72 الفاظ ہیں اور 284 حروف ہیں۔ اس سورت کا پہلی والی سورت کے ساتھ جو ربط ہے، پہلی صورتوں کے ساتھ جو ربط ہے، مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نہایت ہی اہم مسئلوں میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ایک تھا مسئلہ توحید، اور دوسرا مسئلہ تھا حشر اور نشر اور جزا و سزا۔ اس کے اندر وہ اختلاف رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں بھی وہ شرک کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حشر اور نشر، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کا بھی وہ انکار کرتے تھے، اس کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سورہ طارق، اس سے پہلی والی جو سورت، اس تک قیامت کا مسئلہ بیان کیا گیا، حشر اور نشر کو، اور سورہ اعلیٰ سے لے کر آخر تک مسئلہ توحید کو بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ توحید سے مشرکین جو تھے وہ اعراض کیوں کرتے تھے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کی بڑی جو وجہ تھی وہ دنیاوی عیش اور عشرت میں انہماک تھا، سرداری اور اپنے آپ کا جو ان کا اسٹیٹس تھا اس کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اس توحید کے مسئلے کو رب العالمین نے اس سورت کے اندر، سورہ اعلیٰ کے اندر بھی
اور اس سے آخر تک اسی کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ خرابی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ دنیا کا عیش و عشرت، اس کے خاتمے کے لیے یا اس بیماری کو ہٹانے کے لیے رب العالمین نے تزہید فی الدنیا اور ترغیب فی الآخرہ۔ تزہید فی الدنیا اس کا معنی ہے کہ دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنا، اور ترغیب فی الآخرہ آخرت کے اندر رغبت پیدا کرنا، اس مسئلے کو بھی ساتھ بیان کیا۔ تو گویا یہاں سے آگے دو مضمون چلیں گے، ایک مضمون مسئلہ توحید کا، دوسرا مضمون ہوگا آخرت کی طرف ترغیب اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے بعض صورتوں میں یہ دونوں مضمون اکٹھے چلیں گے، اور بعض صورتوں میں ایک مضمون ہوگا، ایک کو چھوڑ دیا جائے گا، اور بعض صورتیں ایسی آئیں گی کہ صرف جس میں آخرت کا ڈراوا بیان کر دیا جائے گا، اور درمیان میں جو دو صورتیں آئیں گی، سورہ والضحیٰ اور سورہ الانشراح، دو صورتیں علم نشرح، ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے ان صورتوں کے اندر۔ ایک دوسرا ربط بھی مفسرین نے یہاں پر یوں بیان کیا کہ سابقہ صورت میں انسان کو سورہ الطارق جو ہے اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ خود اپنی تخلیق اور پیدائش کے اوپر انسان اگر غور کرے تو یہ اس بات کے اوپر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم قدرت اور حکمت سے اس کو وجود دیا ہے، اور وہ ذات جو ابتداً وجود دینے پہ قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، تو وہی ذات اس انسان کو موت دے کر مٹی کے اندر اس کے جسم کے ذرات کو مکس کر کے بالکل ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ اس کے اعادے پہ قدرت رکھتی ہے۔ تو گویا اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے، مسئلہ بیان کیا کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی حق ہے، اور وہ ہو کے رہے گی، اور وہ آئے گی، موت بھی آئے گی، قیامت کا وقوع بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ بھی کیا جائے گا۔ اب اس صورت میں فرماتے ہیں مفسرین کہ عظمت خداوندی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات عالیہ کا ذکر اس میں کیا جائے گا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی، انسان کی سعادت مندی اسی بات میں ہے کہ وہ صرف اور صرف ذکر خداوندی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، یاد الہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تو اسی کے اندر اس کے لیے کیا ہے، کامیابی پائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس راہ میں اصل رکاوٹ ڈالنے والی جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے، وہ حب دنیا اور نفسانی خواہشات ہیں۔ تو اس کا رد اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اس کے اندر اب اس سورت کے نزول کا جو سبب ہے، مفسرین نے یہاں پر یوں لکھا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی صورتیں بیان کی، بڑی اس کے اندر بڑے بڑے علوم کو بیان کیا، بڑی یعنی عمدگی کے ساتھ وہ ساری چیزیں بیان ہوتی رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو امی نبی ہوں، میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ الفاظ اور معانی جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں تو کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا اور تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ تسلی بھی دی اور خوشخبری بھی دی کہ آپ بھولنے کا اندیشہ نہ کیجئے، بھولنے کا اندیشہ نہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا خدا، زبردست جملہ ہے ان کا، کہنے لگے تیرا خدا آپ تیری استادی کرے گا، تیرا استاد آپ تیری خدا کیا استادی کرے گا۔
تو گویا آپ فکر مند نہ ہوں، بلکہ رب العالمین آپ کے اوپر جس طرح قرآن کریم کو نازل کر رہا ہے اسی طرح آپ کے سینے کے اندر اس کو کیا ہے محفوظ رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ آگے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بیان کیجئے۔ اب یہاں سے اس سورت کو جو دعویٰ ہے، دعوی توحید، دعوی توحید کے دو جز بیان کیے ہیں اس میں، اس سورت کے اندر۔ ایک جز اس کا یہ ہے دعوی توحید کا کہ کارساز، متصرف، مختار، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا جز ہے توحید کا اس کے اندر کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ اب یہاں پر سمرے کے طور پر بیان کیا دونوں دعووں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کو شریکوں سے پاک سمجھو، سبحا پاک سمجھو، کس سے؟ شریکوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے سوا کسی اور کو پکارو بھی مت۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، غم آ جائے تو اپنے رب کو پکارو، اس رب کو جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اس رب کو پکارو۔ وہ ایسا رب ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اب یہاں پر تسبیح کا لفظ آیا، سبح اسما، سبح۔ اب تسبیح کسے کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ تسبیح کہتے ہیں ہر اس چیز سے اللہ رب العالمین کو پاک سمجھا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، ہر عیب اور نقص سے، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبح اسما، پاکی بیان کرو، پاکی بیان کرو، یعنی ہر عیب سے اس کو پاک بیان کرو۔ فرمایا اسم ربک، جو تیرے رب نے اپنا نام مختص کیے، یعنی جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مختص کیے انہی ناموں سے اس کی تسبیح بیان کرو۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات لکھی، مفسرین نے فرمایا کہ تعظیم و احترام سے اللہ کا نام لو، تعظیم و احترام سے اللہ کا نام لو۔ فرمایا اپنی طرف سے اس کا کوئی نام مقرر نہ کرو، جو اللہ نے مقرر۔ حدیث میں آتا ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99۔ فرمایا حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ تو فرمایا اسم، اب نام سے مراد یہاں پر ایک مفسرین بھی فرمایا کہ اسم سے مراد یہاں پر ذات خداوندی ہے، ذات خداوندی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات جس طرح ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے صفاتی نام بھی ہر قسم کے عیب سے کیا ہے؟ سارے عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ کا معنی جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ بڑا ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، سورہ واقعہ میں جو نازل ہوئی وہ آیت ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ دو، تو اس لیے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلوها فی سجودکم، کہ ان آیتوں کو اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات بھی یاد رکھیں، ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اکثر لوگوں کے اندر، یعنی غلطی کہیں یا نادانی کہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا جو نام ہوتا ہے وہ مخلوق کو دے دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے جو نام ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے بیان کرو، اور اللہ کا نام کسی مخلوق کے لیے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس طرح مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا نام ہے غنی، اللہ کا نام ہے نا، صفت اللہ کی، رؤوف، مجید۔ اب بندوں کے نام ہوتے ہیں عبد المجید، مجید کا بندہ، عبد الرؤوف، رؤوف کا بندہ،
عبد الغنی، غنی کا بندہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں، غنی، مسٹر مجید. اب تو یہاں گوروں کے اندر یہ سرنے میں، تو یہ جو ہے کہنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے، کہنا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ نام کس کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے. تو اس لیے رب العالمین نے کیا فرمایا، سبح اسمہ، اللہ کا جو نام ہے یہ بیان کرو، کس کے لیے، صرف اپنے رب کے لیے، الاعلیٰ، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے. آگے فرمایا الذی خلق فسوی، الذی خلق فسوی. اب یہ دعوی توحید کے پہلے جز کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا جز کیا ہے کہ کارساز، متصرف، مختار صرف کون ہے، اللہ. تو فرمایا اب الذی خلق، وہ ہے یعنی اعلیٰ جو سب سے بڑا ہے، وہ کون ہے، وہ ہے خلق، جس نے بنایا، فسوا، پھر اس نے ٹھیک کر دیا. یعنی ہر چیز کے اعضاء جو بنائے اور اس کو متناسب بنایا، متوازن بنایا. پھر انسان کی باڈی جو ہے اس کو کیسا بنایا، برابر بنایا، خوبصورت بنایا. اس کے ہر باڈی کے ہر پارٹس کو، عضو کو کیا ہے، برابر بنایا، اور کیا ہے، متوازی بنایا اور خوبصورت بنایا. فرمایا مفسرین یہ کہ ایک دوسرا معنی اس کا کیا کہ تمام چیزوں کو اس نے بنایا. الذی خلق، جس نے بنایا ہر چیز کو. ہر چیز میں کیا ہے، فرشتے بھی، انسان بھی، حیوانات بھی، جمادات بھی، نباتات بھی، ان سب کو بنانے والا کون ہے، اللہ. فسوا، پھر ٹھیک کیا اس کو جیسی اس کی ضرورت تھی. کائنات کے اندر جس طرح ان کی ضرورت تھی، فسوا. اس کے بہت سارے معنی کیے مفسرین نے. فرمایا ایک تو معنی یہ بھی کیا کہ نظام کائنات کا جیسا تقاضا تھا، نظام کائنات کا جیسا تقاضا تھا ویسا ہی بنایا. سورج کی جیسی ضرورت تھی ویسا ہی سورج بنایا. رات کی جیسی ضرورت تھی ویسی رات بنائی. جیسے درخت جس زمین کے اوپر مناسب تھے اس زمین کے اوپر ویسے ہی درخت بنائے. جیسا موسم تھا موسم کے مطابق ہر چیز کو وہاں بنایا. انسان کی باڈی کے اندر جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اس چیز کو وہی بنایا. آنکھوں کی آگے ضرورت تھی پیچھے نہیں تو ان کو آگے بنایا. سبحان اللہ، بے شک. ناک کی ضرورت آگے تھی پیچھے نہیں بنایا. تو گویا فسوا، جیسی ضرورت تھی جیسا تقاضا تھا ویسا ہی رب العالمین نے اس کو بنا دیا. آگے فرمایا والذی قدر فہادا، والذی قدر فہادا، اور وہی ذات ہے جس نے ٹھہرا دیا، فہدا، پھر راہ بتلائی. والذی قدر، قدر کا معنی اندازہ لگایا، اندازہ بنایا. یعنی تمام چیزوں کی اجناس و انواع، یعنی ان کی تقدیر بنائی اور رزق کے اندازے لگائے. کہ اب جب پیدا کیا نا، بنایا اس کو، تو بنانے کے لیے پھر اس کو جتنا رزق ضرورت تھا اس کے پیمانے متعین کیے کہ دنیا میں آئے گا کتنا رزق کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیسا رزق کھائے گا. تو یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا، قدرہ، مقرر کر دیا، قدرہ، مقرر کر دیا. تو فرمایا حدیث میں جس طرح آتا ہے، اور فرمایا قدرہ، زندگی کتنی گزارے گا، کتنا عرصہ رہے گا، اس چیز کو بھی لکھ دیا. سب چیزوں کو اس کے لیے کیا ہے، بیمار کب ہوگا، کیسی بیماری اس کو لگے گی، آج تو ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کیسی بیماری لگے گی. بڑھاپے میں پہنچے گا تو کس طرح یہ رہے گا، جوانی کے اندر آئے گا تو یہ کیا کرتوت دکھائے گا. ہر چیز کو رب العالمین نے کیا ہے، قدرہ، مقرر کر دیا. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے جب اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے کیا تقدیروں کو لکھ دیا تھا. ساری چیزیں اس کے لیے جو کچھ بھی اس نے کرنا تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا تھا. فرمایا فہدا، پھر اس کو راہ بتلائی. اب راہ بتلائی، کیا راہ بتلائی کہ روزی جب دنیا میں پیدا کیا ساری چیزیں، فہدا، اب اس کو راہ دکھلائی. دنیا میں آیا، روزی کہاں سے کمائے گا، کیسے کمائے گا، یہ سارے راستے فہدا اس کو بتلا دیے، فہدا اس کو بتلا دیے. اور مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر اور شر جس کے لیے اس کو پیدا کیا، اگر خیر کے لیے پیدا کیا تو خیر کے راستے اس کو بتا دیے، شر کے لیے پیدا کیا تو شر کے راستے اس کو بتا دیے.
شر کے راستے. اور یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جتنی مدت اس نے رہنا تھا، والذی قدرا، جتنی مدت ماں کے پیٹ کے اندر رہنا تھا وہ اس کی تقدیر وہاں پر اس کو لکھ دیا ٹائم کو. فہدا، پھر نکلنے کا راستہ اس کو بتا دیا. جتنا 9 ماہ کے پیٹ کے اندر بچہ رہا پھر اس کو راستہ نکلنے کا بتایا. نکلنے کا راستہ کس نے بتایا؟ فہدا، اللہ رب العالمین نے بتایا. اور ایک دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ والذی قدرا فہدا، اور جس کو اللہ رب العالمین نے چاہا گمراہ کرنا تو اس کو گمراہ کر دیا. فہدا، جس کو چاہا ہدایت دینا تو اس کو ہدایت دی. تو آج دنیا میں لوگ جو ہے جو جاتا ہے ہدایت کے راستے پہ اس کو رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ہدایت دی ہے. اور پھر ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے گمراہی سے بچا، گمراہی سے بچا. کیا پتا ہے کہ آگے جا کے راستہ کہیں بدل نہ جائے. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. آگے فرمایا والذی اخرج المرعى، جس کی تسبیح کا حکم دیا تو فرمایا والذی اخرج المرعى. والذی وہ ہے جس نے نکالا، اخرجا نکالا، المرعى چارہ. چارہ یعنی مویشیوں کے لیے گھاس، مویشیوں کے لیے گھاس کس نے نکالی ہے؟ اللہ نے. تو فرمایا وہ ہے جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء، وہ ہے جس نے اس کو کر ڈالا غثاء. غثاء کا معنی یہ مفسرین نے لکھا کہ خشک، ریزہ ریزہ گھاس نکلی سبز، پھر اس کے بعد خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد بھوسا بن جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے. تو گویا گرمیوں کے لیے ان کے لیے سبز گھاس اور سردیوں کے لیے اس کو رب العالمین نے محفوظ کرنے کے لیے سکھا دیا اور خشک کر دیا اور اس کے بعد اس کو کھلا دیا. یہ کون ہے؟ فرمایا والذی، وہی اللہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، وہی اللہ ہے. تو فرمایا فجعلہ غثاء، اہوا کا معنی کیا کہ سیاہ کر دیا، جس کو سیاہ کر دیا. سیاہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ گھاس بعض مفسرین فرمایا جب گہرا سبز ہوتا ہے تو اس کے اندر سیاہی مائل ہو جاتا ہے. تو فرمایا فجعلہ غثاء، اس کو کر ڈالا ریزہ ریزہ سیاہ کر ڈالا. فرمایا آگے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اب یہ دعوی توحید جو پہلا تھا اس کا رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام دیا. یہ بطور انعام کے ہے کہ آپ میری توحید کا پہلا حصہ کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مختار ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی انسان کو روزی کے راستے دینے والا ہے، اس چیز کو بیان کرو، انسانیت کو بتاتے جاؤ. تو فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کے اوپر قرآن کریم کو پڑھیں گے، ہم آپ کو سکھائیں گے فلا تنسى، آپ بھولیں گے نہیں. ہم اس طریقے سے آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر دیں گے کہ آپ بالکل بھولیں گے نہیں. ہاں الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا ہم چاہیں گے، کیا مطلب ہوا کہ یعنی بعض آیتیں جو منسوخ کر دی جاتی ہیں جن کا حکم بھی منسوخ اور آیت بھی منسوخ. قرآن کریم میں بعض اس طرح بھی آیا ہے کہ آیت باقی ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، حکم ہے آیت نہیں ہے. تو یہ نسخ اور منسوخ کے بارے میں فرمایا کہ الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا اس کو آپ کے سینے میں محفوظ رکھے گا، جس کو چاہے گا آپ سے ختم کر دے گا. کیوں؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس لیے کہ وہی ہے. اب یہ دوسرا دعوی توحید کا دوسرا حصہ کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ. تو فرمایا انہ یعلم الجہر. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے جہر کو ظاہر کو بھی، جو چیزیں ظاہر ہیں ان سب کو جانتا ہے، یعنی جو ظاہر اونچی آواز میں پکار رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اور فرمایا وما یخفی، اور جو چھپ کے پکار رہے رب العالمین کو اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز انسان دلوں کے اندر پوشیدہ رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آیت مجھ سے رہ نہ جائے، اور جب رہ گئی تو نبوت کی جو منصبی ڈیوٹی میری ہے اس کے اندر نقص نہ آ جائے، اس کے اندر کوئی کمی واقع نہ ہو جائے.
تو اب ڈر تو یہ تھا دل میں. تو رب العالمین نے کہا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنقرئک ہم آپ پہ پڑھیں گے فلا تنسا اب بھولیں گے نہیں الا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کو جہر کو بھی وما یخفی اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے. فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ابھی دوسرا دعویٰ جو ہے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اس کو بیان کرو ہم آپ کو انعام کیا دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے لِلْيُسْرَىٰ شیخ الہند رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے سہج سہج پہنچائیں گے ہم تجھ کو آسانی تک. ہم تمہیں یعنی سہج سہج کے آسان آسان کر کے ہم پہنچا دیں گے تمہیں آسانی کی طرف. کس کی طرف؟ آسانی کی طرف. کا مطلب کیا ہوا کہ ہم آپ کے لیے جنت میں داخلے کی جتنی رائیں ہیں وہ ساری کی ساری رائیں ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ہم آسان کر دیں گے. فذکر ان نفعت ذکرہ. اب اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کل کے درس کے اندر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا جو سنایا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. پروردگار عالم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے. اس کے اوپر ہمیں پورا پورا اجر نصیب فرما دے. خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. جو سنایا گیا اس کے اوپر مجھے بھی سب سے پہلے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے. عقیدہ توحید کو یا الہ العالمین صحیح معنوں میں سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمہ وقت اپنا ذکر کی توفیق نصیب فرما دے. اپنی تسبیحات کی توفیق نصیب فرما دے. نمازیں 5 اوقات کی پڑھ. قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائیے. شیئر کرنا نہ بھولیے.